شادی کی پہلی ہی رات میری بیوی نے ایک ناجائز بچے کو پیدا کیا۔ میں اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا تو میری ماں میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی کہ تجھے اس بچے کو گود لینا ہی ہوگا، نہیں تو قیامت آ جائے گی۔ تو نہیں جانتا کہ اس بچے کی سچائی کیا ہے۔ پھر میں غصے میں اسپتال پہنچا اور اپنی بیوی کی ساری معلومات حاصل کی۔ جب اس بچے کی سچائی میرے سامنے آئی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ وہ بچہ تو میرا نام جنید ہے۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور میں شہر میں کام کرتا تھا، لیکن میں کبھی کبھی مذاق میں اپنی ماں کو کہتا کہ اب میری شادی کروا دو، میرا شادی کرنے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میری ماں کہتی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ شادی کرنے کا دل کر رہا ہے، بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں بڑا بھائی تھا، مجھ سے ایک چھوٹی بہن تھی، اس کی شادی ہو چکی تھی، اور ایک مجھ سے چھوٹا بھائی تھا، لیکن ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں تھی۔ اسی لیے میں چاہتا تھا کہ میری باری ہے، اور باتوں باتوں میں میں اپنی ماں کو اشارہ کرتا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں کبھی بھی کسی نے بھی خاندان سے باہر شادی نہیں کی تھی، اور مجھے کسی نے اپنی بیٹی ایسے بلا وجہ تو دینی نہیں تھی۔ یہ کام تو میرے ماں باپ کا ہی تھا۔ میرے ابو جی اس دنیا میں نہیں تھے، اسی لیے سبھی ذمہ داریاں مجھ پر پڑی تھی۔ میں نے کہا کہ میری شادی کروا دو، تو ایک دن میری ماں نے مجھ سے کہہ دیا کہ ابھی تیری شادی نہیں کرا سکتے، ابھی ہمارے اوپر قرض ہے، وہ اتر جائے تو پھر تیری شادی کے بارے میں بھی سوچیں گے۔ مجھے برا تو بہت لگا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ مجھے یہی کہہ دیتے کہ ابھی تم پیسے کمانے کی مشین بنے رہو، ابھی ہم تیری شادی نہیں کروانا چاہتے، ابھی تو ہم تیری کمائیاں کھائیں گے۔ انہوں نے تو مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا تھا، لیکن پھر میں نہ کرتا تو کون کرتا؟ ادھر چھوٹی بہن کے سسرال والوں کی بھی روز نئی فرمائش ہوتی تھی، وہ بھی پوری کرنی ہوتی تھی۔ بھائی کی پڑھائی بھی چل رہی تھی، میرا بھائی بھی بہت معصوم تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے یہ سب چھوڑ دیا تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا، اس کی تو عمر ہی کم تھی، تو پھر کس طرح سے ساری چیزیں چلیں گی؟ ابو جی بھی تو اس دنیا میں نہیں تھے، اسی لیے اپنے منہ پر خاموشی کا تالا لگا دیا، لیکن یہ ضرور سوچا کہ 2-4 سال تک گھر نہیں آؤں گا، ان لوگوں کو بھی ذرا میری کمی محسوس ہو، انہیں بھی پتہ چلے کہ میں گھر پر نہیں رہتا تو کیسا لگتا ہے۔ اتنا تو مجھے ان کو احساس کروانا ہی چاہیے تھا۔ اسی لیے میں تقریباً 1 سال تک گھر واپس نہیں آیا۔ پھر ایک دن میری ماں نے مجھے فون کر کے کہا کہ گھر آ جا، تیرے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز رکھا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ انہوں نے میرے لیے کوئی کپڑے بنائے ہوں گے، کیونکہ میرے کپڑے ابھی بھی میری ماں ہی میرے لیے بناتی تھی، لیکن میں چند کپڑوں کے لیے تو واپس آنے والا نہیں تھا۔ میں نے پھر بھی بھاؤ کھایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، 2 ہفتے میں آ جاؤں گا۔ 2 ہفتے بعد جب گھر آیا تو گھر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گھر میں تو کسی شادی کا ماحول تھا۔ میں سمجھا کہ لگتا ہے میری ماں میرے بھائی کی شادی کر رہی ہے اور میرے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہی، لیکن جب پتہ چلا کہ شادی میری ہے تو میں حیران رہ گیا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہو جاؤں یا پھر پریشان، کیونکہ پتہ نہیں کون تھی کس سے میری شادی کروا رہے تھے۔ میری ماں نے کہا کہ تجھے کس نے بتا دیا؟ میں نے کہا کہ باہر حلوائی بیٹھا مٹھائی بنا رہا ہے، اس نے مجھے بتا دیا۔ تبھی تو آج کل میری ماں مجھ سے اتنے سارے پیسے مانگ رہی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے اتنے سارے پیسے لے کر کہاں جانا تھا؟ تیری شادی ہے، دیکھ۔ میں نے کہا کہ امی، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے دیر سے ہی صحیح لیکن میری شادی کے بارے میں سوچا تو صحیح، پر میری شادی کس سے کروا رہی ہو یہ تو بتا دو، ایسے کیسے میں کسی سے بھی شادی کر لوں؟ شادی تمہاری مرضی سے ہی کرنی ہے، پر مجھے تو لڑکی نہیں دکھائی۔ اب گھر میں حلوائی آ چکا ہے، مہمان آ رہے ہیں، اور اب آپ میری شادی کروا رہی ہو۔ میری ماں نے کہا کہ تو لڑکی کی تصویر دیکھے گا نا تو بہت خوش ہو جائے گا۔ ابھی کے لیے میں تجھے اس کا نام بتا دیتی ہوں، اس کا نام نور ہے۔ میں نے کہا کہ نام نور ہونے سے کیا ہوتا ہے بھلا؟ میری ماں نے کہا کہ مذاق نہ کر، بہت اچھی لڑکی ہے، میں تجھے اس کی تصویر دکھا دوں گی، پہلے تو منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لے۔ لیکن میں یہ دیکھ کر بھی حیران تھا کہ زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا تھا،
ماں نے صرف اپنی سائیڈ والے لوگوں کو ہی بلایا تھا، ابو جی کی سائیڈ سے کسی کو بھی نہیں بلایا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ انہیں کیوں نہیں بلایا، تو میری ماں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کرنے والے لوگ ہیں، کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا شادی والا گھر ہے اور تیرے باپ کے گھر والوں کو تو میں کبھی خوش نہیں کر پائی، میرا بیٹا ہے تو، تیری زندگی کا آج بہت بڑا دن ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے، ہم ان لوگوں کو نہیں بلائیں گے، ویسے بھی تیرے باپ کے جانے کے بعد انہوں نے ہمارا کبھی خیال نہیں رکھا۔ میں نے کہا کہ جیسا آپ کہتی ہو ویسا ٹھیک ہے، سب کچھ آپ اپنی مرضی سے ہی کر رہی ہو، مجھے لڑکی کی تصویر تو دکھا دو۔ میری ماں نے مجھے لڑکی کی تصویر دکھانے میں بہت دیری کی، لیکن رات کو جب وہ میرے کمرے میں آئی تو مجھے لڑکی کی تصویر دکھائی تھی۔ میرا کمرہ بھی پہلے سے ہی سجا ہوا تھا، یہاں پر لڑکی کے لیے کافی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی، سنگل بیڈ کی جگہ ڈبل بیڈ پڑا تھا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ کہا میں شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا تو کسی نے میری شادی نہیں کروائی، اور اب مجھے اچانک بلوا کر اتنی جلدی میں میری شادی کروائی جا رہی تھی۔ لیکن من ہی من میں اس بات پر خوش تھا کہ چاہے جلدی میں ہی ہو جائے، جیسے بھی ہو جائے، شادی تو ہو رہی تھی۔ جب میری ماں نے مجھے اس لڑکی کی تصویر دکھائی تو میں بہت زیادہ حیران رہ گیا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، لمبے قد کی، دبلی پتلی تھی اور میری عمر کی ہی لگ رہی تھی۔ اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے تو میں کہیں کھو گیا تھا۔ میری ماں نے میرے ہاتھ سے وہ تصویر لے لی اور میرے کان میں کہا کہ یہ تصویر ہے، کل کو وہ تیرے پاس آ جائے گی، پھر اس کو بیٹھ کر دیکھتے رہنا۔ میں بھی شرمندہ سا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اتنی خوبصورت لڑکی آپ کو کہاں سے مل گئی؟ اتنا خوبصورت تو آپ کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ میری ماں نے کہا کہ میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، میرا بیٹا تو ہیرا ہے۔ ویسے ایک بات تھی کہ میری ماں مجھ سے کوئی اتنا زیادہ لاڈ پیار نہیں کرتی تھی کہ میرا بیٹا ہیرا ہے، میرا بیٹا چاند ہے، لیکن آج ایسے کہہ رہی تھی۔ ابھی تک اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب کچھ ایسا ہی تھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن اب ہو ہی رہا تھا۔ صبح میری شادی تھی، میری ماں نے میرے لیے کپڑے بھی رکھ دیے اور مجھے کہا کہ وقت پر تیار ہو جانا، اور شادی ہال میں ہونی ہے۔ ہم لوگ بھی سج دھج کر میرج ہال پہنچ گئے تھے۔ میری بیوی نے گھونگھٹ کیا ہوا تھا، اس کی طرف کے گھر والوں میں سے میرے سسر جی بھی تھے اور ساسو ماں بھی تھی اور ایک سالی بھی تھی۔ ہماری شادی ہو گئی اور اب ہم لوگ واپس گھر کی طرف آ رہے تھے۔ میری بیوی کو میرے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا اور کچھ چھوٹی موٹی رسمیں ہونے لگی۔ اس کے بعد میری ماں نے کہا کہ بیٹا یہ سبھی جو لوگ ہیں، کھانا بنانے والے، کرسی والے، ذرا ان کو بھیج دیں۔ میں ایسے کاموں میں الجھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب 3-4 گھنٹے گزر گئے اور رات ہو گئی۔ تقریباً سب مہمان واپس چلے گئے تھے، صرف میری خالہ ہی رہ گئی تھی، اور اب گھر میں کافی سکون تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم اپنے کمرے میں چلے جانا اور نور تیرا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن مجھے تم سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے، تو پہلے میرے کمرے میں آ کر میری بات سن لینا۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، پر میں اپنی ماں کے پاس جانا بھول گیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف ہی چل پڑا۔ ابھی اپنے کمرے سے تھوڑا دور تھا، یہ ایسی آواز سنائی دی کہ حیران رہ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ میری بیوی بہت تکلیف میں ہے، وہ بری طرح سے چلا رہی تھی۔ میں ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اب اس کی تکلیف میری تکلیف تھی۔ لیکن جیسے ہی اندر جانے لگا تو خالہ کمرے سے باہر نکلی اور کہنے لگی کہ جا کر کسی لیڈی ڈاکٹر کو بلا لا۔ میری ماں بھی اندر ہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اندر آنے سے منع کر دیا اور کہا کہ پہلے تو جا کر ڈاکٹر کو بلا لا اور یہ شیروانی بدل کر جانا۔ میں بھی حیران رہ گیا اور ایک پل کو کہیں کھو گیا۔ تو میری خالہ نے کہا کھڑا کیوں ہے، جا جلدی جا۔ میں بھی فوراً شیروانی بدل کے بھاگا اور ڈاکٹر کو بلا کر لے آیا۔ ڈاکٹر بھی مجھے دیکھ کر حیران ہوئی، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو مجھے بتا دیں۔ اس نے کہا کہ بعد میں بتا دوں گی۔ اب لیڈی ڈاکٹر بھی کمرے میں چلی گئی
اور اندر سے آواز آنے لگی۔ میری ماں بھی مجھے اندر نہیں جانے دے رہی تھی۔ میری خالہ بھی، ڈاکٹر بھی جیسے اندر جا کر کہیں کھو گئی ہوں۔ کبھی اندر پانی جاتا، کبھی اندر تولیہ، کبھی کپڑے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، لیکن مجھے کوئی جانے نہیں دے رہا تھا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا تھا اور حیران بھی کہ اندر کیا ہو رہا تھا۔ آج تو ہماری سہاگرات تھی، کس کے ساتھ اس طرح ہوا ہوگا کہ اس کی سہاگرات ہے اور اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو جائے؟ اور پھر طبیعت خراب ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کے سر میں درد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پورا دن اپنی شادی میں ایک ہی جگہ پر بیٹھی رہتی ہیں، تھک جاتی ہیں، یا کسی کی ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے۔ یہاں پر تو میری بیوی درد سے چلا رہی تھی۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ مجھے بھی سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن میں کسی اور کے منہ سے یہ سب کچھ سننا چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ سچ میں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں اپنے بھائی کے کمرے میں چلا گیا جو سو رہا تھا، اور اب میرے چہرے پر غصے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ماں میرے پاس تھی اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو میری ماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی کہ تیری بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ بچہ؟ کس کا بچہ؟ آپ نے میری شادی ایسی لڑکی سے کروائی جو ماں بننے والی تھی، اور میری سہاگرات پر اس نے ایک بچہ پیدا کر دیا۔ آپ کو ذرا بھی خیال ہے ماں؟ آپ یہ کیا بول رہی ہو؟ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ لوگوں کا؟ میں تو وہاں پر مزدور بن کر آپ لوگوں کے لیے محنت کرتا تھا۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ مجھے خوبصورت خواب دکھا کر اور پھر یہ بتایا گیا کہ ایسا تو کوئی خواب ہی نہیں ہے۔ مجھے جس لڑکی کی تصویر دکھائی تھی وہ شکل سے ہی بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ تھی میری خوبصورت بیوی جو شادی کی رات ہی بچہ پیدا کر کے بیٹھ گئی تھی۔ کس کا بچہ تھا اور کون تھا اس کا باپ؟ اور میری ماں کو تو اس عورت کو سب سے پہلے گھر سے نکالنا چاہیے تھا، بلکہ میری شادی اس سے کروانی ہی نہیں چاہیے تھی، اور وہ تو اس کی مدد کر رہی تھی۔ بچہ اس دنیا میں آ گیا تھا، پتہ چلا کہ ایک بیٹی تھی، لیکن مجھے اس بات سے کیا فرق پڑتا تھا؟ میری بیوی مجھ سے بار بار بات کرنے کے لیے آتی تھی، ادھر بھی آ جاتی تھی، ادھر بھی آ رہی تھی۔ خالہ بھی ساتھ میں تھی، اسی لیے شادی پر زیادہ مہمانوں کو بلایا نہیں گیا تھا۔ مطلب ان لوگوں نے میرے خلاف پلان بنایا تھا۔ میں تو اس گھر کا بیٹا تھا، پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ میں اپنی منتوں کو مان کر ہی بیٹھا تھا۔ میری بیوی نے آ کر بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ ہاں، جیسی اس کی ماں ہے وہ بھی ایسے ہی بنے گی۔ اس عورت کو کہو کہ اپنی بچی اٹھائے اور اپنا سامان بھی اٹھائے اور نکل جائے اس گھر سے۔ اور یہ بات 1-2 مہینے پرانی ہوتی تو شاید میں یہ مان لیتا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، لیکن آپ 9 مہینے کی حاملہ عورت سے میری شادی کرواتی ہیں اور آپ کو ایک پل کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ میں نے تو سب کچھ آپ پر چھوڑا ہوا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ میں نے تجھے بھی تو جنم دیا ہے، تیرے لیے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ تجھے اپنے ابو جی کا پتہ ہے نا، وہ گھر کے کاموں میں کبھی میری کوئی بھی مدد نہیں کرتے تھے۔ میں نے تم لوگوں کو کیسے پالا پوسا میں خود جانتی ہوں۔ تو بہت چھوٹا تھا، میرا پہلا بیٹا تھا۔ میں تم سے اپنی محنت کا حساب مانگتی ہوں۔ آج تمہیں اپنی ماں کے لیے بہت بڑا قدم اٹھانا ہوگا، تمہیں اس لڑکی کو قبول کرنا ہی ہوگا۔ میں نے کہا کہ ماں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس لڑکی کو فارغ کروائیے۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ کیا میری پہلی شادی ہو چکی ہے؟ کیا میں 4 بچوں کا باپ ہوں؟ مجھے کوئی اور لڑکی مل جائے گی، اچھا کماتا کھاتا ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ میں تجھے پوری بات نہیں بتا سکتی ہوں، لڑکی کو گھر سے نہ نکالنا۔ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تو اس لڑکی کو قبول کر لے اور سب لوگوں کو یہی بتا دے کہ یہ تیرا بچہ ہے۔ کہہ دے کہ پہلے سے ہی اس سے محبت کرتا تھا اور یہ سب کچھ تو نے ہی کیا ہے۔ میری ماں نے ایسا کہہ دیا تھا جس کو میں ابھی تک صبح سے سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیوں مجھے اتنے بڑے مکھی دان میں پھینک رہی ہو؟ ماں، کیوں میرا امتحان لے رہی ہو؟ کیا کر رہی ہو میرے ساتھ؟
میری ماں نے کہا کہ تجھ سے کوئی بھی کچھ پوچھے تو تو نے زیادہ بات نہیں کرنی، تو نے کہنا ہے کہ تو ہی نور کی بیٹی کا باپ ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ تجھے تیری ماں کی قسم ہے، تو نے یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنی ماں کے لیے کرنا ہے۔ کیا تم اپنی ماں کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا ابھی تک سب کچھ آپ کے لیے ہی تو کیا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ہو گیا ماں، میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، پھر بھی میں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور میں اپنے بھائی کے کمرے میں ہی سو گیا۔ پر ساری رات نیند نہیں آئی۔ 2-4 دن گزر گئے، خالہ بھی چلی گئی، میری ماں اور نور مل کر ہی اس بچے کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں تھا، نہ اٹھایا تھا، لیکن ویسے ہی تھی جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں چلا گیا کیونکہ میرا کچھ سامان وہاں پڑا تھا، تو مجھ سے نور نے پہلی دفعہ بات کی اور کہنے لگی آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ میں نے کہا کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کا کام نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ میں نے دل میں سوچا کہ تمہیں یہ بات تب یاد نہیں آئی تھی کہ میں تمہارا شوہر ہوں، کہ تم کسی کی بیوی بنو گی جب تم یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ پر میری ماں نے کہا تھا کہ اسے کوئی بات نہ کرنا، وہ بہت دکھ میں ہے۔ پتہ نہیں اسے کس بات کا دکھ تھا، لیکن وہ بھی پورا دن اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ میری ماں نے اسے کمرے میں ہی کھانا پینا سب کچھ وہیں دیتی تھی اور اس کی بیٹی کا بھی خیال رکھتی تھی۔ جہاں تک میں اپنی ماں کو جانتا تھا میری ماں اچھی عورت تھی، کوئی ایسی ظالم نہیں تھی، لیکن اتنا بڑا کام تھا، میری ماں یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی، کیونکہ چاہے وہ دنیا کی سب سے اچھی عورت کیوں نہ ہو، لیکن اپنی بہو کے لیے کبھی بھی اتنی اچھی نہیں ہو سکتی، وہ بھی ایسی بہو جو پیچھے سے اتنا بڑا گناہ کر کے آئی ہو اور شادی کی رات کسی اور کا بچہ پیدا کر کے ہاتھوں میں پکڑا دیا ہو۔ اور جس طرح میری ماں اس لڑکی کو پیار کرتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ان کے دل میں رتی برابر بھی نفرت یا زہر نہیں ہے، لیکن یہ بات ناقابل ہضم تھی۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ یہ بات کسی کو کانوں کان بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے، لیکن میں کیسے اس بات کو اپنے دل میں چھپا کے رکھتا؟ میں نے اپنے ایک بھروسے مند دوست کو یہ سب کچھ بتا دیا، وہ بھی سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی کو میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بتاؤ مجھے یہ لڑکی کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ لڑکی تو بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، گھر سے زیادہ باہر بھی نہیں نکلتی، اس کا باپ اور اس کا بھائی بڑے سخت ہیں، گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے، 2-3 بہنیں اور بھی ہیں، یہ شاید سب سے بڑی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ دیکھنے میں کیسی ہے، لیکن سنا ہے کہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اگر تو مجھے صرف اتنا بتاتا کہ تیری شادی اس لڑکی سے ہو رہی ہے تو میں تجھے آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا تھا کہ تجھے بہت اچھی لڑکی ملی ہے، لیکن یہ بات مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ یہ اس حد تک جا پہنچی، اور تیری ماں کو کیا ہے کہ وہ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے؟ دیکھ تجھے سب کچھ تیری ماں ہی بتا سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں جاننا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، مجھے تو یہ جاننا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا، کیونکہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے میری ماں اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو اچھی طرح جانتا ہے جو لڑکی شادی کی رات ہی بچہ جن کے بیٹھ جائے پھر وہ اچھی لڑکی تو نہیں ہوتی نا، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے۔ اس کے ساتھ تو بہت برا ہوا ہوگا، اس کو بچانے والی میری ماں ہے، اور میری ماں صرف اس کو ہی نہیں بچا رہی، اس کی سنتان کو بھی بچا رہی ہے، اور اس کی سنتان کے باپ کو بھی، کیونکہ جب میں پوچھتا تھا کہ مجھے بتا دو کہ آخر ایسا کیوں کر رہی ہو تو وہ چپ ہو جاتی تھی۔ کیوں میرے سر پر کسی اور کا گناہ ڈال رہی ہیں؟ میرا کیا قصور ہے؟ میرے دوست کو بھی بہت عجیب لگ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں تیری ماں کو جانتا ہوں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، آنٹی جی ایسی لگتی تو نہیں تھی، ان کو تو اس لڑکی کو پہلے ہی دن گھر سے نکال دینا چاہیے تھا، تیری شادی اس سے نہیں کروانی چاہیے تھی، لیکن اب بات کچھ اس طرح کی ہے کہ اگر تو ان سے پوچھے گا تو وہ بار بار جھوٹ بولیں گی اور تجھے بات کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو ایک کام کر، تو اس لڑکی کو بھروسے میں لے اور اسے کسی طرح اسپتال لے جا، اور وہاں جا کر اس بچے کا DNA ٹیسٹ کروا لے، تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا باپ کون ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن DNA ٹیسٹ صرف لڑکی کا کرنے سے کیا ہوگا؟
دوسرے آدمی کا بھی تو ٹیسٹ کروانا ہوگا نا۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ہے، آس پاس کے سارے لوگوں کو کسی طرح بہانے سے لے جا کر کچھ تو تجھے کرنا ہی پڑے گا۔ یہ کام تو بہت زیادہ مشکل تھا۔ 2 مہینے تک اور اس کے یہاں اولاد ہونے والی نہیں تھی۔ اس نے 7 مہینے بعد بچے کو جنم دیا تھا۔ یہ سب شاید اسی لیے ہو رہا تھا۔ میری ماں کو تو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے تھا۔ میری ماں نے خود بھی تو بچے پیدا کیے تھے، اس کا مطلب کہ ماں اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میری بیوی ایسے روتی رہتی تھی جیسے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم ہوا ہو، جبکہ ظلم تو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ میری ماں نے کہا کہ تو سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کر، تو اپنی بیوی کے ساتھ رہے، وہ تیری بیوی ہے، اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزار، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تم اپنی زندگی کا پہلا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارو، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ لیکن میرا دل ہی نہیں مانتا تھا۔ میری ماں کہتی تھی کہ اگر ہم نے بچے کو نہیں اپنایا تو بہت بڑی قیامت آ جائے گی۔ پتہ نہیں کون سی قیامت کی بات کر رہی تھی۔ میرے لیے تو پہلے ہی مجھ پر میری قیامت آ چکی تھی۔ میری ماں نے مجھے پھر سے اپنی باتوں میں لگا لیا اور کہا کہ اپنے کمرے میں سویا کر۔ پر جب سے میں اس کے کمرے میں سو رہا تھا، میں نے ایک عجیب بات دیکھی تھی کہ وہ رات کو نیند میں بولتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ کسی سے ڈر رہی ہو۔ عجیب سی باتیں کہتی تھی، نہیں نہیں دور رہو، مجھ سے نہیں دور رہو، اس طرح کی باتیں کرتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کو جگا دوں۔ شاید وہ بھی برا خواب دیکھ رہی تھی، لیکن پھر میں نہیں جگاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی تھی تو میں سونے کا ناٹک کرتا تھا، اور پھر وہ 1 گھنٹے تک روتی ہی رہتی تھی۔ ایسی بھی کیا بات تھی؟ مجھے لگا کہ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے، لیکن جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے سب کچھ میری ماں پر ڈال دیا اور کہا کہ آپ اپنی ماں سے پوچھ لیں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ ان دونوں عورتوں نے پکڑ کر میری زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ اب میں کیا کرتا، کس طرف جاتا؟ پھر وہی بات، اپنے دوست کی بات پر ہی سوچنے کا ارادہ کر لیا، اور ایک دن اپنی بیوی کو باتوں میں لگا کر اسپتال لے گیا۔ میں نے کہا کہ بچے کو پولیو کی دوا پلانے والے آئے ہوئے ہیں، چلو اس کو لے کر چلتے ہیں۔ وہ میری بات مان گئی۔ راستے میں بھی سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ دیکھو، اس کی ابھی شادی ہوئی ہے اور اس نے اپنا بچہ اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے۔ سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے شادی سے پہلے ہی کسی عورت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا اور پھر اسی سے شادی کر لی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں، اپنی غلطی کو مانا تو ہے، اور میں بیچ میں مفت میں پھنس گیا تھا۔ میں نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں تھی، اور پھر غلطی ماننے کی بات کہاں سے آ گئی تھی؟ خیر، بچی کے بارے میں ڈاکٹر کو بتایا اور کہا کہ آپ اس سے سیمپل لے لیں۔ اس نے ایسے ہی کیا، اور پھر کسی طرح اپنے دوست کی بات پر عمل کرتے ہوئے ادھر ادھر سے سب کے سیمپل جمع کیے، اپنا سیمپل بھی دیا، اور اب مجھے رپورٹ کا انتظار تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی پوری کھوج کروائی تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ بچہ کس وقت ہوا تھا اور وہ کہاں تھی۔ یہ ساری باتیں وہ مجھے بتا تو سکتی تھی، لیکن اس نے اپنی زبان کو تالا لگا رکھا تھا، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا 2-3 دن لگ جائیں گے، پھر پتہ چل جائے گا۔ اس سارے مسئلے کے بیچ میں میں اپنے بھائی کو وقت دینا تو بھول ہی گیا تھا۔ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اسے کچھ پتہ ہوگا، لیکن جب اس سے پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتہ ہے۔ میں نے کہا کہ جب میں یہاں پر نہیں تھا تو ماں کہاں جاتی تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں، روز کہیں نہ کہیں چلی جاتی تھی، شاید بھابھی کے گھر جاتی تھی، لیکن مجھے بتاتی ہی نہیں تھی۔ میں پوچھتا تھا کہ کیوں نہیں بتاتی ہو، تو کہتی تھی کہ نہیں، میں جہاں بھی جاؤں میرے ساتھ نہیں آنا۔ میں بھی اس ٹائم یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ماں جاتی کہاں تھی، لیکن اس نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں، اور پھر ایک دن کہہ دیا کہ تیرے بھائی کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ میرا معصوم بھائی بیچارہ مجھے کس طرح سے یہ بتا رہا تھا، پتہ چل رہا تھا کہ اسے بھی کچھ نہیں پتہ۔ میں تو اسے اس گھر کا مرد بنا کر گیا تھا، لیکن اس کی مرد بننے والی عمر ہی کہاں تھی؟ ابھی تو وہ 10ویں میں تھا۔ جتنی معصومیت سے وہ سب کچھ بتا رہا تھا، مجھے اپنی ماں پر ہی غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اس نے کوئی کھچڑی پکائی تھی اور میرے بھائی کو بھی بیچ میں سے نکال دیا تھا۔ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے 2-3 دن بعد مجھے بلایا تھا۔
رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی، لیکن اس سے پہلے ہی میں جذباتی ہو گیا، کیونکہ جب میں گھر آیا تو میری ماں ایک دور کے رشتہ دار سے جھوٹ بول رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ہاں یہ تو میرے بڑے بیٹے کی بیوی ہے اور یہ اس کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کے جانے کے بعد میں نے چلا چلا کر کہنا شروع کر دیا کہ نہ تو یہ میری بیوی ہے اور نہ ہی یہ میری بیٹی، میں دونوں کو ہی قبول نہیں کرتا، اور آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میرے ہاتھ میں رپورٹ تھی۔ میں نے اپنی ماں اور نور کی طرف ایسے دیکھا کہ جیسے ان کا پلان ناکام ہو گیا۔ وہ دونوں پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں رپورٹ کھول کر دیکھتا، میری ماں نے میرے ہاتھ میں سے وہ رپورٹ لے لی اور اسے جلتے ہوئے چولہے میں پھینک دیا۔ میں حیران رہ گیا۔ میری ماں نے کہا کہ میں تجھے سب سچ بتا دیتی ہوں، اس طرح گھر میں ہی سب پر شک نہ کر، یہ بڑی بری بات ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، میری زندگی برباد ہو رہی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ میں کسی سے کوئی بات بھی نہ کروں، پتہ لگانے کی کوشش بھی نہ کروں؟ تب میری ماں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور اس نے مجھے پوری کہانی سنائی۔ اس کے بعد جب میں باہر نکلا تو سب سے پہلے میں نے اس چھوٹی سی بچی کو اپنی گود میں اٹھایا جس کا نام ہدا رکھ دیا گیا تھا، اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ساتھ ہی میں نے نور کو بھی گلے سے لگایا اور وہ کہنے لگی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے معاف کر دو۔ وہ بھی رونے لگی اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا اور وہ میرے ساتھ اس دن کے بعد سے بہت خوش رہتی ہے۔ میں ہدا کو اتنا پیار کرتا ہوں کہ بھول جاتا ہوں کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے، کیونکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل بھی میری بیٹی نہیں ہے، وہ میری ہی بیٹی ہے۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ میرا بھائی توحید، جسے ہم سب لوگ بہت معصوم سمجھتے تھے، اس کی سنگت بری تھی اور وہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اس کے دوستوں نے نور کو کہیں دیکھا اور جب اس نے ان لوگوں کے ساتھ جانے سے انکار کیا اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، تو انہوں نے ایک پلان بنا لیا اور سب نے مل کر نور کے ساتھ بہت برا کیا۔ اتنا برا کیا کہ وہ اپنی جان دینا چاہتی تھی، لیکن اسے بچا لیا گیا، اور 1-1.5 مہینے کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ تو پریگننٹ ہو چکی ہے۔ وہ فریاد لے کر میری ماں کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اب میں کیس کروں گی، اور وہ لوگ جو آپ کے بیٹے کے دوست تھے وہ سب تو امیر ہیں، شاید بچ جائیں، لیکن میں آپ کے بیٹے کو سزا ضرور دلواؤں گی۔ میری ماں نے جب یہ سب کچھ سنا تو توحید کو بہت مارا اور اس سے پوچھا تھا۔ اس نے بھی قبول کیا کہ ایسی ہی بات ہے، لیکن توحید کی تو ابھی پڑھائی چل رہی تھی اور نور بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے اندر تو ذرا بھی عقل نہیں تھی، لیکن ہاں، غلط کام کرنے کی سمجھ ضرور تھی اس کو، لیکن وہ لڑکی کو سہارا نہیں دے سکتا تھا۔ اسی لیے میری ماں نے ساری ذمہ داری لیتے ہوئے یہ کہا کہ میں تجھے گھر خاندان دلواؤں گی، تیری شادی کرواؤں گی، تجھے عزت ملے گی، تیرا بچہ ناجائز نہیں کہلائے گا۔ شادی کی رات کو میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ اپنی بیوی کے کمرے میں جانے سے پہلے میرے کمرے میں آ جانا۔ شاید وہ مجھے اسی دن یہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن نور کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی اور سب کچھ اسی طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے سوچا گیا تھا، کیونکہ رپورٹ کے مطابق میرا بھائی ہی اس بچے کا باپ تھا۔ ایک عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے، اور اس کو بھی پتہ تھا۔ اسی دن کے بعد سے میں نے ایک سخت فیصلہ لیا۔ میں نے اپنے بھائی کو دوسرے شہر بھیج دیا، جہاں پر وہ ہم سب سے دور رہ کر صرف پڑھائی کرے اور اسے اپنے لیے وہاں پر پیسے بھی کمانے پڑے۔ اسے ذرا زندگی کا پتہ چلتا تو شاید اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی، لیکن اس کے بعد ہم نے اس گھر میں کبھی بھی ان ساری باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ آج ہدا 2 سال کی ہو گئی ہے اور نور پھر سے ماں بننے والی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ پھر سے ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہونے والی ہے، اور پھر ہدا کو بھی ایک پیاری سی بہن مل جائے گی۔ توحید کے ساتھ کیا کرنا ہے ابھی میں نے سوچا نہیں ہے، پر میں اسے اس گھر میں کبھی بھی آنے نہیں دوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس گھر میں میری بیوی کے ساتھ رہے۔ ابھی تو اسے بورڈنگ اسکول میں بھیجا تھا، اس کے بعد اسے کہیں اور بھیج دوں گا، لیکن وہ کبھی بھی میری آنکھوں کے سامنے، میری بیوی کے سامنے نہیں رہے گا۔ آپ لوگ بتائیں
کہ اگر میں اپنے بھائی کے لیے ایسا فیصلہ کر رہا ہوں تو کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ یہاں پر ایک بات بڑی عجیب ہے کہ میں نے نور کے بارے میں جب سنا تو اچانک سے میرے دل میں اس کے لیے محبت بیٹھ گئی، اور اب مجھے پتا چلا کہ وہ بیچاری خود کتنے بڑے دکھ میں تھی، تبھی تو وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو بہت اچھی لڑکی تھی، اس نے تو کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، تو پھر اس کے ساتھ برا ہوتا ہوا میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اور ویسے اب تو وہ میری بیوی بن چکی تھی، تو میں نے اسے پورے دل سے قبول کر لیا۔ میری زندگی بہت اچھی جا رہی ہے۔ میری ماں کوئی الٹا فیصلہ بھی کر سکتی تھی، یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ یہ بچہ میرے بیٹے کا نہیں ہے، نکل جا یہاں سے، پر میری ماں نے بھی انصاف کیا، اور اس دن سے میری ماں کے لیے میرے دل میں اور بھی زیادہ عزت بڑھ گئی ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔